ناظرین اکرام، عثمان غازی نے اتنی بڑی سلطنت کیسے بنائی اور اس کے لیے کیا کیا مشکلات اٹھائیں، کیونکہ اس وقت عثمان غازی کا کئی قبیلہ ترکمانوں کی ساری عمارتوں سے بہت چھوٹا تھا۔ اس وقت ترکمانی طاقتیں بہت زیادہ تھی۔ کراسی بے کا قبیلہ، گرمیان قبیلہ اور دوسرے قبائل ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بجائے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو کیسے عثمان غازی نے اتنی ساری فتوحات کر کے ایک چھوٹے سے قبیلے کو اتنی بڑی سلطنت بنا دیا؟ آج کی ویڈیو میں جو حقائق ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ کافی زیادہ مورخین ان حقائق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، مگر یہ حقائق ترک قصے کہانیوں میں صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ نمبر 1، عثمان غازی کی تاریخ پیدائش کہیں بھی واضح طور پر موجود نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ 13ویں صدی عیسوی میں اوغوز قبائل کے ایک قبیلے کائی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ واضح ہے کہ عثمان غازی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ترکوں کی تاریخ میں ترک شروع سے مسلمان نہیں تھے۔ کئی قبیلہ 10ویں صدی عیسوی میں جا کر مسلمان ہوا، تو اس سے یہ واضح ہے کہ عثمان غازی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ 1258 میں پیدا ہوئے، لیکن یہ کہیں بھی واضح طور پر موجود نہیں۔ نمبر 2، عثمان غازی کا دور 15ویں صدی عیسوی تک کہیں بھی کچھ بھی تحریری طور پر واضح طور پر موجود نہیں تھا، نہ کہ دور اور نہ ہی ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ یہاں تک کہ عثمان غازی کے دور کے مورخین نے بھی آپ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا۔ مثلاً اس دور کے بازنطینی مورخین نے بھی آپ کی تاریخ کے بارے میں کہیں یہ کوئی ذکر نہیں کیا ہوا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں آپ کے دور حکومت کو بلیک ہول کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ ایک ایسی سلطنت جس نے 600 سال تک دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر حکومت کی، لیکن اس کے بانی کی تاریخ بھی موجود نہیں۔ نمبر 3، عثمان غازی کو عثمان کے نام سے بھی لکھا گیا ہے۔ اس دور میں لوگ عربی زبان کے لفظ عثمان کے بجائے آپ کو ترکی زبان کے لفظ اتمن، اوٹومن یا پھر اتمان سے پکارا جاتا تھا۔ آپ عثمان غازی سے زیادہ ان ناموں سے زیادہ مشہور تھے۔ نمبر 4، عثمان غازی کا نک نیم کارا تھا، جس کا مطلب ہے سیاہ، لیکن ترک تہذیبوں کے مطابق کارا کا مطلب ہوتا ہے بہت بہادر، ہمت اور شجاعت والا آدمی، جو کہ اپنی مثال آپ ہو۔ اس وقت عثمان غازی جیسا بہادر اور عقل مند کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے آپ کو کارا کا لقب دیا گیا۔ آج بھی ترک زبان میں کارا خوبصورت اور بہادر آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو گھوڑ سواری اچھے سے کرتا ہو اسے بھی کارا کا لقب دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، عثمان غازی کے دور میں جو سکے بنوائے گئے تھے ان پہ ارطغرل غازی کا نام تھا، مگر ان کے والد کی تاریخ بھی بہت کم ہی ملتی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ارطغرل غازی کے نام سے سکے بنوائے۔ نمبر 6، عثمان غازی کے ہاں سوگوز شہر کی کافی زیادہ اہمیت تھی، کیونکہ یہ شہر ان کے والد ارطغرل غازی نے فتح کیا تھا۔ عثمان غازی اسی شہر میں پیدا ہوئے اور اسی کو سلطنت عثمانیہ کے لیے پہلا دارالحکومت بنایا۔ نمبر 7، عثمان غازی ارطغرل غازی کی زندگی میں ہی قبیلے کے سردار بن گئے تھے، مگر 1287 میں ارطغرل کی وفات کے بعد آپ نے آس پاس کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے تھے، جو کہ بازنطینیوں کے قبضے میں تھے۔ 1299 تک آپ اتنے علاقے فتح کر چکے تھے کہ آپ کی سلطنت کو ایک چھوٹی سی سلطنت کہا جا سکتا تھا۔ نمبر 8، بازنطینی علاقوں میں رہنے والی رعایا اپنے آپ کو رومی یا رومن کہتی تھی، جبکہ عثمان غازی کے جو انتظامیہ اور مسلم رعایا تھی وہ اپنے آپ کو عثمانی کہتی تھی۔ نمبر 9، عثمان غازی نے ترکوں کے علاقے فتح نہیں کیے تھے، وہ بازنطینی سرحدوں پر زیادہ جاتے اور وہیں سے فتوحات کرتے، لیکن انہوں نے ترکوں کے علاقوں پر حملہ نہیں کیا۔ یہ علاقے شادی کر کے یا پھر زمینیں خرید کر ان علاقوں کو سلطنت میں شامل کیا گیا۔ نمبر 10، 20ویں صدی عیسوی کے مورخین لکھتے ہیں کہ عثمان غازی غزہ تھیسس چال کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے مطابق عثمان غازی مسلم جاگیرداروں کو مقدس جہاد کے نام پہ ورگلا کر ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، لیکن کافی زیادہ مورخین ان کی بات سے متفق نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ مورخین اس بات کو معلوم کرنے سے بھی قاصر ہیں کہ عثمان غازی نے اتنی بڑی سلطنت کیسے بنائی، کیونکہ عثمان غازی کے پاس نہ تو اتنی فوج تھی اور نہ ہی اتنے وسائل۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی کے دور میں کافر زیادہ تھے، اور یہ کافر عثمان غازی کے ساتھ اس وجہ سے لڑتے تھے کیونکہ ان کا علاقہ اور رہن سہن ایک تھا، وہ صرف علاقے کے لیے لڑتے تھے، نہ کہ مذہب کے نام پر۔ ناظرین کرام، اگر آپ تاریخ کے ایسے ہی کرداروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیوز کے لیے تاریخی کتابوں، چینلز اور ویب سائٹس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اکثر مورخین کی تعداد کے باعث تاریخی کرداروں کی داستان میں تضاد آ جاتا ہے، اس لیے ویڈیوز بناتے ہوئے اگر کسی مقام یا شخص کے بارے میں کوئی غلط بات بیان کر دی گئی ہو تو اس کی نشاندہی ضرور کر دیا کریں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی تحقیقی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔